بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ میرے بزرگوں، پیچھے 5 شکوے آئے تھے۔ ایک شکوہ یہ کیا تھا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي، آگے لولا انزل الیہ ملک۔ ایک شکوہ یہ بھی تھا کہ اس کے ساتھ فرشتے آتے، یا تو یہ خود نور ہوتا، بشر پیغمبر نہیں بن سکتا، ہاں اگر اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا بھی دیا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور فرشتہ آتا جو اس کی رسالت کی کیا کرتا؟ تصدیق کرتا۔ اب اسی 5ویں شکوے کا اعادہ ہے، اور یہ اعادہ کیا جا رہا ہے اصل میں جواب دینے کے لیے۔ فرمایا کہ تم مانگتے ہو فرمائشی معجزہ، تم کیا مانگتے ہو؟ فرمائشی معجزہ مانگتے ہو۔ جس دن فرشتے آ گئے اس دن تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اب تو تمہارا مطالبہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کیا آئے؟ فرشتہ آئے، فرمائشی معجزے مانگتے ہو۔ جس دن فرشتے آ گئے، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ، اس دن تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہوگی، خیر نہیں ہوگی۔ اگر نہیں مانو گے تو فوراً کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ اب وقال الذین کے نیچے تمہارے پاس لکھا ہے اعادہ شکوہ خامس، اوپر جگہ پڑی ہے، اوپر لکھ لو مع زیادات برائے جواب شکوہ۔ جواب آگے آ رہا ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ نشان دے کر اوپر لکھ لو مع زیادات برائے جواب شکوہ۔ شکوہ پیچھے تھا، اب اس کا اعادہ کر کے کچھ باتیں اور بھی ذکر کریں گے اور آگے جواب دیں گے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی۔ لا یرجون پر لکھا ہے باوجہ انکار کے، باوجہ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی باوجہ انکار کے۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں اتارا گیا ہمارے اوپر فرشتوں کو؟ او نرا ربنا، لولا انزل کے نیچے کہ کہہ دیں کہ یہ رسول ہے، کہہ دیں کہ یہ فرشتے آ کر ہمیں بتاتے کہ واقعی محمد علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ او نرا ربنا، یا دیکھ لیتے ہم خود اپنے پروردگار کو، اللہ پاک ہمارے سامنے آ کر خود ہمیں بتلاتا۔ لقد استکبروا، البتہ تحقیق بڑا سمجھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو۔ استکبروا کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ بڑا سمجھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، فی انفسہم اپنے دل کے اندر، وعتوا عتوا کبیرا، اور نکل گئے ہیں یہ حد انسانیت سے، اور نکل گئے ہیں، عتوا کا معنی نکل گئے ہیں حد انسانیت سے، عتوا کبیرا نکلنا بہت بڑا۔ اب اوپر عبارت ہے بالخصوص مکالمہ اور رویات رب کے معاملہ میں، بالخصوص مکالمہ اور
فرمایا اور بھی ان کی سرکشیاں ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بات یہ ہے کہ فرشتے اتارو، اللہ پاک خود آ کر ہمیں بتائے، اس بات کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تعدی کی ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور نکل گئے ہیں حد انسانیت سے نکلنا بڑا۔ یوم یرون الملائکۃ، جواب شکوہ، اب یہ اصل جواب آ رہا ہے، جس دن کے دیکھ لیں گے یہ فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ، نہیں ہوگی کوئی خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے، مجرمین کے لیے اس دن خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے بوقت رؤیت ملائکہ عذاب کے، وقت رؤیت ملائکہ جب عذاب فرشتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے حجرا محجورا، پناہ ہے پناہ، حجرا محجورا کا معنی پناہ ہے پناہ، لیکن پناہ ملے گی نہیں، اس وقت پناہ مانگیں گے لیکن پناہ نہیں ملے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، تخویف اخروی ہے، آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے۔ فرمایا کہ مشرک دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، حج کرتے رہے، خیراتیں دیتے رہے، اب قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو مشرکوں کو یہ امید ہوگی کہ دنیا کے اندر ہم جو نیک اعمال کرتے رہے، آج وہ نیک اعمال ہمیں فائدہ دیں گے، وہ نیک اعمال ہمیں کیا دیں گے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور آئیں گے ہم طرف اس کے جو عمل کرتے رہے یہ لوگ، من عمل، نیک اعمال، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پس کریں گے ہم اس کو علانیہ طور پر، کس طرح؟ سب کے سامنے کریں گے ہم اس کو ہباء منصورا، غبار اڑی ہوئی۔ لکڑی ہے نا، لکڑی کو آگ میں جلایا جائے وہ تو کیا بن جاتی ہے؟ راکھ بن جاتی ہے، کیری بن جاتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، معمولی سا ہوا کا جھونکا آئے تو وہ اڑ جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مشرک کے اعمال کا قدر نہیں ہوگا، قیامت کے دن مشرک کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، قدر نہیں ہوگا۔ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا فجعلناہ ہباء منصورا، پس کریں گے ہم اس کو غبار اڑی ہوئی۔ اصحاب الجنت، اوپر بھی بشارت لکھ دو، عنوان لگا دو، بشارت۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، ساتھی جنت کے اس دن خیر مستقرا، بہتر ہوں گے ازروئے قیام گاہ کے، واحسن مقیلا، اور بہتر ہوں گے ازروئے دوپہر کے آرام کے، ازروئے دوپہر کے آرام کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر جو ہے وہ اسی زمین پر لگے گا، 120 صفیں ہوں گی پوری انسانیت کی، 80 صف ہماری امت کی ہوگی اور 40 صفیں جو ہیں وہ بقیہ پچھلی امتوں کی ہوں گی، اور اتنا جلدی اللہ پاک حساب کر لیں گے کہ دوپہر کا آرام جنتی جنت میں جا کر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہتر ہوں گے ازروئے دوپہر کے آرام کے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، تخویف اخروی ہے۔ حضرت قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق نزول فرمائیں گے زمین پر، اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اپنی شان کے مطابق سمجھا زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ سورہ زمر میں پڑھو گے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، فرشتے جو ہیں وہ لمبی لمبی قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اللہ پاک فیصلے فرما رہے ہوں گے، اور فرشتے کوئی کہہ رہا ہوگا سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا ہوگا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر، فرشتے تسبیح تحمید میں مشغول ہوں گے،
اور اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے، اسی زمین پر سب کچھ ہوگا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن کے پھٹ پڑے گا آسمان بالغمام ساتھ بادلوں کے، غمام کا معنی بادلوں کے ساتھ پھٹ پڑے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی اتارے جائیں گے فرشتے آسمان سے۔ کہاں سے اتارے جائیں گے؟ یعنی اتارے جائیں گے فرشتے تنزیلاً، اتارنا اس بدلی کے ساتھ، اتارنا وہ جو عرش نیچے آئے گا نا بادلوں کی شکل کے اندر ہوگا، اور فرشتے اس کو ارد گرد اس کے ہوں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، یعنی اتارے جائیں گے فرشتے آسمان سے، تنزیلاً اتارا جانا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن سچی صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا یہ دن کافروں پر بڑا مشکل، کافروں پر یہ دن کیا ہوگا؟ بڑا مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، یوم پر ایک تو لکھا ہے اقرار اور دوسرا نیچے لکھا ہے باوجہ اور حسرت کی وجہ سے۔ یوم یعض الظالم، جس دن کے کاٹ کھائے گا ظالم، یعض کا معنی کاٹ کھائے گا ظالم، علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو، یقول کہتا ہوگا یا لیتنی، ہے بربادی میری، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ بنا ساتھ رسول علیہ السلام کے راستہ، دین والا، کون سا راستہ؟ دین والا راستہ میں ساتھ رسول کے بنا لیتا۔ یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا ہے میری شامت، لیتنی کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا میں فلانے کو دوست، پیغمبر کے خلاف، کس کے خلاف؟ کاش کہ میں موحدوں کے ساتھ دوستی رکھتا، پیغمبر کی بات مان لیتا تو آج ذلت سے بچ جاتا۔ لقد اضلنی، البتہ تحقیق گمراہ کیا مجھے، عن الذکر، اس نصیحت نامے سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں تبارک والا دعویٰ ہے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ آ چکا ہے میرے پاس، وکان الشیطان، اور واقعی ہے شیطان، للانسان خذولا، انسان کو وقت پر دھوکہ دینے والا۔ خذولن کا معنی، بھئی بات یہ ہے کہ جو بندہ انسان کا دوست بنتا ہے تو دوستی کا فائدہ تو تب ہے کہ عین موقع پر نفع پہنچائے، عین مشکل وقت میں وہ کیا پہنچائے۔ فرمایا جو لوگ شیطان کے دوست بنتے ہیں، عین وقت جو ہوگا مدد کا، اسی وقت شیطان ان کو دھوکہ دے گا، اسی وقت شیطان ان کو کیا دے گا؟ دھوکہ دے گا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور واقعی ہے شیطان انسان کو خذولاً، وقت پر دھوکہ دینے والا۔ وقال الرسول، شہادت نبویہ، اور فرمائیں گے رسول علیہ السلام، یا رب ان قومی، اے میرا رب بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، زجر مع تسلی، کیا لکھا ہے بھائی؟ زجر بھی ہے اور نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے۔ فرمایا حضرت اگر آپ کے یہ دشمن ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، اور کاف بیان کمال کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح کیا ہم نے واسطے ہر پیغمبر کے دشمن مجرمین میں سے، جعلنا کے نیچے یعنی عداوت سنت قدیمہ ہے، یعنی عداوت سنت قدیمہ ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، دفعیہ حوزن نمبر اول، فرمایا اور کف یہ ہے رب تیرا، ہادیاً رہنمائی کرنے والا، ونصیراً اور مددگار، ایزاد ہندگان سے
ایذا، وہ جو نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے تھے نا، حضرت کو دو غم تھے۔ مشرکین کے کتنے غم تھے؟ ایک غم تو یہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، دوسرا غم حضرت کو یہ ہوتا تھا کہ یہ رات دن مجھے بھی اور صحابہ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور ان کو ہوتا کچھ نہیں، ان کو ہوتا کچھ نہیں، رات دن یہ ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، دن دناتے پھر رہے ہیں۔ فرمایا حضرت فکر نہ کرو، سمجھا ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور عذاب کا بھی وقت مقرر ہے، عذاب کا بھی وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا، اور کافی ہے رب تیرا راہ دکھانے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، شکوہ سابعہ، یہ چوتھا شکوہ ہے، بار بار پڑھ رہے ہو۔ وہ کہتے تھے کہ یک بار بھی قرآن کیوں نہیں آیا؟ جس طرح تورات ایک ہی دفعہ آ گئی تھی، انجیل ایک ہی دفعہ آ گئی تھی، تھوڑا تھوڑا قرآن کیوں آتا ہے؟ معلوم ہوا نبی علیہ السلام اپنی طرف سے، بولو بھائی، اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے قرآن، جملتاً، سارے کا سارا، واحدتاً، ایک ہی دفعہ، سارے کا سارا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اب میری طرف دیکھو، اللہ فرماتے ہیں میرے حضرت، ہم جو قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں، اس کے اندر دو بڑے فائدے ہیں، اس کے اندر دو۔ پہلا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کفار مشرکین آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کے دل میں زبردست غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، قرآن کی کوئی صورت آ جاتی ہے، وحی آ جاتی ہے، آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، آپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، اور غم کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگ بے جا اعتراض کرتے ہیں، اللہ پاک بر موقع اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ لوگ بے جا کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بر موقع اس کا کیا آ جاتا ہے؟ جواب آ جاتا ہے۔ یہ دو بڑے فائدے ہیں تدریجی وحی کے اندر، قرآن کو آہستہ آہستہ اتارنے کے اندر۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، لکھا ہے جواب شکوہ، اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس قرآن پاک کو آہستہ آہستہ، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ مضبوط کریں ہم ساتھ اس قرآن کے، فؤادک، آپ کے دل مبارک کو، ورتلناہ ترتیلا، اور اسی لیے رتلناہ کے نیچے، اور اسی لیے اتارا ہے ہم نے اس قرآن پاک کو، ترتیلاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، لکھ لو لکھ لو، ترتیلا کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اسی لیے قرآن کو اتارا ہے۔ ولا یأتونک بمثل، لکھا ہے یہ 7 شکموں کے متعلق ہے، قالوا ما لهذا الرسول سے لے کر یہاں تک 7 شکوے آئے ہیں۔ ولا یأتونک بمثل، اور نہیں آتے یہ لوگ آپ کے پاس، بمثل، کوئی سوال یا شبہ لے کر، بمثل کا معنی کوئی سوال یا شبہ لے کر نہیں آتے، الا جئناک بالحق، مگر آتے ہیں ہم آپ کے پاس بالحق، کے حق لے کر، ہماری طرف سے اس کا کیا آ جاتا ہے؟ جواب آ جاتا ہے۔ بالحق کے نیچے لکھا ہے ذاتی خوبی، اور اوپر لکھا ہے قاطع مادہ شبہ فی نفسہ ہی، اس سوال کے اندر جو اعتراض ہوتا ہے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ الا جئناک بالحق، مگر آتے ہیں ہم آپ کے پاس، سمجھا، فی نفسہ ہی، حق لے کر، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ اضافی خوبی ہے، اور بہتر از روئے وضاحت کے، ہم
جتنا سوال کا جواب درکار ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہم وضاحت کر دیتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ وضاحت کر دیتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ تخویف اخروی ہے، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے منہوں پر، الی جہنم، طرف جہنم کے۔ حضرت الذین یحشرون علی وجوہہم، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فرشتے پکڑیں گے پاؤں سے، اللہ پناہ عطا فرمائے، فرشتے جہنم میں ڈالنے کے لیے کہاں سے پکڑیں گے؟ پاؤں سے پکڑیں گے، تو منہ جو ہے وہ نیچے رگڑتے آئیں گے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ فرشتے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے تو منہ جو ہیں وہ زمین پر رگڑتے آ رہے ہوں گے۔ ایک تو یہ مطلب لکھا گیا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم، اور دوسرا مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ نہ، اللہ پاک مشرکوں کو یہ سزا دے گا کہ ان کو سروں کے اوپر چلائے گا، پاؤں ان کے اوپر ہوں گے اور سروں پر چل رہے ہوں گے، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے، اللہ اس بات پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے اپنے منہوں پر طرف جہنم کے، اولئک شر مکانا، ثمرہ اخرویہ ہے، یہ لوگ برے ہیں ازروئے جگہ کے آخرت میں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ ثمرہ دنیاویہ ہے، اور بڑے گمراہ ہیں۔ اضلو کا معنی بڑے گمراہ ہیں، سبیلاً ازروئے راستے مذہب کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، میں نے سورت جب شروع کی تھی فرقان تو عرض کیا تھا کہ 13 دلائل عقلیہ آئیں گے، 7 دلائل نقلیہ آئیں گے۔ اب یہ پہلی نقلی دلیل ہے، دلیل توحید نقلی اول برائے دعوی تبارکہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ، اور کیا ہم نے قابل از اعطاء کتاب، قابل از، اور کیا ہم نے ساتھ حضرت کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیراً مددگار، وزیراً کا معنی مددگار ہم نے بنایا حضرت کا۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، جاؤ تم دونوں طرف اس قوم کے اور جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات توحیدیہ کو، عقلی و نقلی، عقلی و نقلی۔ فدمرناہم تدمیرا، پس برباد کیا ہم نے ان کو تدمیراً، برباد کرنا۔ وقوم نوح، یہ دوسری دلیل ہے، اور قوم نوح علیہ السلام کی، لما کذبوا الرسل، وجہ عذاب کیا ہے؟ جب کہ جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو۔ یہ پیچھے بتلا آیا ہوں کہ رسول تو تھے نوح علیہ السلام، اور رسول جمع کیوں بولا گیا؟ تو اس کے کتنے جواب ہیں؟ 3 جواب ہیں بھائی اس کے۔ ایک جواب تو یہ ہے کیونکہ سارے رسولوں کا پروگرام ایک تھا، تو ایک رسول کی تکذیب گویا سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ اور دوسرا جواب کہ واقعی رسول بہت تھے لیکن نام صرف ایک رسول کا لیا گیا۔ تیسرا جواب کہ حضرت نوح علیہ السلام نے محنت اتنی کی تھی گویا کئی رسولوں کی کیا تھی؟ محنت تھی۔ لما کذبوا الرسل، جب کہ جھٹلایا انہوں نے رسولوں کو، اغرقناہم، حالات دنیاوی کیا ہے بھائی؟ حضرت یہاں اندماج ہے، کیا ہے؟ اندماج ہے، تمہارے پاس لکھا ہوا ہے القصہ، انہوں نے سمجھایا لیکن انہوں نے نہ مانا، انہوں نے سمجھایا لیکن انہوں نے نہ مانا۔ اغرقناہم، غرق کیا ہم نے ان سب کو، وجعلناہم للناس آیۃ،
اور کیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی عبرت کی، وَأَعْتَدْنَا ثمرہ اخرویہ، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک، وَعَادًا وَثَمُودَ، عاد پر معصوم اور سمودہ پر لکھا ہے نمونہ چہاروں، اور قوم عاد اور قوم سمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ یہ پانچواں نمونہ ہے، اور کنویں والے، کون؟ کنویں والے۔ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، پیغمبر کا نام تھا حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، یہ پیغمبر تھے، اپنی قوم کے پاس آئے تو قوم نے ان کو کنویں کے اندر لٹکا دیا تھا، تو پھر ان کے اوپر کیا آ گیا تھا؟ عذاب آ گیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن مرجوح ہے، راجح یہی ہے، حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور کنویں والے، وَقُرُونًا قرونن کے نیچے لکھا ہے نمونہ نمبر 6، کیا لکھا ہے بھائی؟ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اور جماعتیں درمیان اس کے کثیراً بہت ساری، وَكُلًّا ضَرَبْنَا معنی کی طرف غور کرو، ترجمے کی طرف، اور ہر ایک بیان کیا ہم نے لہو ان کی ہدایت کے لیے، لہو کا معنی ان کی ہدایت کے لیے، الامثال مضامین عجیبہ، الامثال کا معنی مضامین عجیبہ ہم نے ان کی ہدایت کے لیے بیان کیے تھے، وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا نیچے لکھا ہے لیکن انہوں نے نہ مانا، لیکن انہوں نے نہ مانا، اور ہر ایک ہلاک کیا ہم نے تدبیراً ہلاک کرنا، وَلَقَدْ أَتَوْا دلیل نقلی نمبر 7 ہے، اور البتہ تحقیق آئے ہیں یہ عَلَى الْقَرْيَةِ اوپر اس بستی کے، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ وہ جو برسائی گئی تھی بارش بری، مطر السوء کا معنی لوط علیہ السلام کی قوم مراد ہے بھائی، القریہ سے مراد قوم لوط ہے، لکھ لو اوپر، وَلَقَدْ أَتَوْا اور البتہ تحقیق آئے ہیں یہ، اس آتے ہیں اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ وہ جو برسائی گئی تھی بارش بری، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا یہ زجر ہے، آیا بس نہیں ہے یہ، يَرَوْنَهَا دیکھتے ہیں یہ اس بستی کو، دیکھا نہیں ہے انہوں نے، نیچے مراد لکھی ہوئی ہے، یعنی عدم عبرت کی علت عدم رؤیت نہیں ہے، یعنی عدم عبرت کی علت عدم رؤیت، ہاں یہ وجہ نہیں ہے نہ ماننے کی کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، قوم لوط کی بستی کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، عاد اور سمود کی بستیوں کو دیکھا ہوا ہے، ان کے برے انجام کا ان کو پتہ ہے، عدم عبرت کی علت عدم رؤیت نہیں ہے، افلم یکونوا یرونہا آیا بس نہیں ہے یہ کہ دیکھا ہے انہوں نے اس بستی کو، بل کانوا اصل وجہ یہ ہے، بل پر کیا لکھا ہے بھائی؟ اصل وجہ یہ ہے، بلکہ ہیں یہ لا یرجون نشورا نہیں امید رکھتے دوبارہ اٹھنے کی، دوبارہ اٹھنے کی ان کی امید ہی نہیں ہے، امید نہیں رکھتے یعنی ان کا عقیدہ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں رکھتے یعنی اٹھنے کا عقیدہ ہے ہی نہیں ان کا، وَإِذَا رَأَوْكَ استہزاء بالرسول کیا لکھا ہے؟ استہزاء بالرسول اور جب کہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نہیں بناتے آپ کو، إِلَّا هُزُوًا مگر مسخری کیا ہوا، أَهَذَا الَّذِي تحقیر رسول کیا ہے؟ کہتے ہیں آیا یہی ہے وہ بندہ، بعث اللہ رسولا جسے بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر، میری طرف دیکھو، نامراد حضرت کے ساتھ مسخری کرتے، آپ جا رہے ہوتے نا مثلا گلی میں راستے میں
اب دو چار مشرک دکان پر بیٹھے ہوتے تو آپس میں ہنستے، پھر ایک کہتا دوسرے کو اچھا نبی صاحب یہی ہیں، نبی صاحب یہی حضرت ہیں جن کو اللہ نے نبوت دے دی ہے، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین، مکے کا سردار کوئی نبی نہ بنا، طائف کا سردار کوئی نبی نہ بنا، اور یتیم کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ مسخری کرتے تھے۔ اھذا الذی، آیا یہی ہے وہ بندہ، بعث اللہ رسولا، جسے بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر، ان کاد لیضلنا، عقیدہ مذلیت رسول، بلکہ فرمایا کہ تحقیر صرف نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر وہ ظالم کہتے ہیں کہ رسول نہیں ہے، گمراہ کنندہ ہے، رسول نہیں ہے بلکہ ہاں اپنے مذہب پر پکے رہو ورنہ یہ تمہیں مذہب سے پھیر دے گا، ورنہ تمہیں مذہب سے انقادا، یہ ان جو ہے نا مخففہ من المثقل ہے، انہو تھا اصل میں، بے شک شان یہ ہے، قادا قریب ہے یہ رسول، لیضلنا عن آلہتنا، البتہ پھیر دے گا ہمیں ہم اپنے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، البتہ پھیر دیتا، لیضلنا کا معنی گمراہ کر دیتا، پھیر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان صبرنا علیہا، یہ کہ پکے رہتے ہم اوپر ان معبودوں کے، کہتے ہیں کہ شکر ہوا کہ ہم شرکیہ مذہب پر پکے رہ گئے، شکر ہوا کہ ہم شرکیہ مذہب پر، اگر ہم اس کی بات میں آ جاتے تو یہ ہمیں وہابی بنا دیتا، ہمیں کیا بنا دیتا؟ ان قاعدہ پر لکھا ہے اپنی جادو بیانی کے ساتھ، اپنی جادو بیانی کے ساتھ، بے شک شان یہ ہے، قریب ہے البتہ گمراہ کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پکے رہتے ہم اوپر ان کے۔ اب خلاصہ لکھا ہے، حاشے پر پڑھو، خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر گمراہ ہونے کے ساتھ مضل بھی ہے، گمراہ ہونے کے ساتھ اور ہم ہدایت پر ہیں، یہ مضل ہے اور ہم کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب جان لیں گے، حین یرون العذاب، جس وقت کے دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون زیادہ گمراہ ہے ازرو مذہب کے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، منشاء ضلال، کیا عنوان ہے؟ اور نیچے خلاصہ لکھا ہے کہ شبہ فی الدین نہیں بلکہ اتباع ہوا ہے، شبہ فی الدین نہیں بلکہ، میری طرف دیکھو بھائی سمجھ لو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک جو پیغمبر علیہ السلام کو مضل کہتے ہیں، حضرت کی بات نہیں مانتے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو مسئلہ توحید سمجھ نہیں آتا، مسئلہ توحید ان کو سمجھ آ گیا ہے، یہ خواہش پرست ہیں، یہ کیا ہیں؟ خواہش پرست ہیں، شرک ان کو اچھا لگتا ہے، شرکیہ مذہب ان کو خوبصورت لگتا ہے، شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ شرکیہ مذہب کیا ہے؟ اچھا ہے، اسی پر پکے رہو۔ ارأیت من اتخذ، آیا دیکھا ہے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے الہ ہو اپنا معبود، ہوا ہو اپنی خواہشات کو، افانت تکونو، آیا پس ہے تو اوپر ان کے وکیلاً نگران، ام تحسب ان اکثرہم، آیا گمان کرتا ہے تو کہ بے شک اکثر ان کے، یسمعون سنتے ہیں، او یاقلون یا عقل رکھتے ہیں، نا انہم الا کالانعام، نہیں ہیں یہ مگر مثل جانوروں کے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ازرو راستے کے۔ پہلے فرمایا کل انعام، پہلے کیا فرمایا؟ کہ مشرک جانوروں کی طرح ہیں، پھر ترقی کر کے فرمایا نا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر جانور کوئی غلطی کر رہا ہو
اور مالک اس کا ایک دفعہ دو دفعہ اس کو جھڑک دے تو جانور رک جاتا ہے۔ جانور اگر کوئی غلطی کر رہا ہو اور مالک اس کو جھڑک دے تو جانور رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ فرمایا میں ان کا مالک ہوں، کتابیں اتار رہا ہوں، نبیوں کو بھیج رہا ہوں، مسئلہ بیان ہو رہا ہے، پھر بھی یہ شرک کرنے سے باز نہیں آتے، تو معلوم ہوا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی کیا ہیں؟ بدتر ہیں۔ انہم الا کالانعام، نہیں ہیں یہ مگر مثل جانوروں کے، نہ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اضلو راستے کے۔ الم تر الی ربک، دلیل توحید عقلی نمبر 4 برائے دعوی تبارکہ، آیا نہیں دیکھا تو نے طرف اپنے پروردگار کے، کیف مد الظل، کس طرح دراز کرتا ہے سائے کو، با وقت طلوع، کیا لکھا ہے؟ صبح کو سورج ادھر سے نکلتا ہے تو تمام چیزوں کا سایہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ دراز ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے۔ سورج جیسے جیسے اوپر آتا ہے تو سایہ گھٹ جاتا ہے، پھر سورج ادھر ڈھل جاتا ہے تو سایہ ادھر دراز ہو جاتا ہے۔ الم تر الی ربک، آیا نہیں دیکھا تو نے طرف اپنے پروردگار کے، کیف مد الظل، کس طرح دراز کرتا ہے سائے کو، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر چاہتا تو البتہ کرتا اس کو ساکنن، ٹھہرنے والا ایک حالت پر، ساکنن کا معنی ٹھہرنے والا، اور نیچے لکھا ہے ایک حالت پر۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر کیا ہے ہم نے سورج کو اس پر دلیلاً، علامت، دلیلاً کا معنی سورج جو ہے وہ سائے کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ بھئی سایہ جو ہے سورج کے ساتھ ہوتا ہے نا، سورج ہے تو سایہ ہے، سورج نہیں ہے تو، پھر کیا ہے ہم نے سورج کو علیہ اس پر دلیلاً علامت، ثم قبضناہ، پھر قبض کرتے ہیں، کھینچتے ہیں ہم اس سائے کو، الینا اپنی طرف، قبضاً یسیرا، قبض کرنا، یسیراً آہستہ آہستہ، یسیراً کا معنی وہ آہستہ آہستہ سورج اوپر آتا جاتا ہے تو سایہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلا جاتا ہے۔ ثم قبضناہ، پھر قبض کرتے ہیں ہم ہو اس سائے کو، الینا اپنی طرف، قبضاً یسیرا، قبض کرنا آہستہ آہستہ۔ بس اب پھر دلائل عقلیہ شروع ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، یہ لکھا ہے دلیل عقلی پنجم، یہ پانچویں عقلی دلیل ہے، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے کیا ہے تمہارے لیے رات کو لباساً، پردہ، لباساً کا معنی رات جو ہے پردے کی طرح ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کرنے کے لیے، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور کیا ہے اس نے دن کو نشوراً، وقت اٹھنے کا، نشوراً کا معنی وقت اٹھنے کا، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، دلیل عقلی نمبر 6، اور وہی وہ ذات پاک ہے جو چھوڑتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری ہوتی ہے پہلے اس کی رحمت سے، بین یدی کا معنی پہلے کر رہا ہوں، خوشخبری ہوتی ہے پہلے اس کی۔ بھئی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو بندے خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ پیچھے کیا آ رہی ہے؟ بارش آ رہی ہے۔ بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری ہوتی ہے پہلے اس کی رحمت سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی کو، طہوراً پاک کرنے والا، طہوراً کا معنی پاک کرنے والا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فائدہ اولا کیا ہے؟ تاکہ آباد کریں ہم ساتھ اس پانی کے، بلدۃ میتن، شہر غیر آباد کو، غیر آباد شہر کو کیا کریں؟ آباد کریں۔ وَنُسْقِيَهُ، یہ دوسرا فائدہ ہے اس پانی کا،
اور پلائیں ہم وہ پانی مما خلقنا انعاما، کچھ اس سے جو پیدا کیا ہم نے انعامن جانوروں کو، واناسیا کثیرا، یہ تیسرا فائدہ ہے، اور لوگوں کو بہت ساروں کو، بہت سارے لوگ پانی پیتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، غیر آباد شہر کیا ہو جاتے ہیں؟ آباد ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، یہ زجر ہے، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کیا ہے ہم نے۔ صرفنا کا معنی ہاں ہر طرح سے عقلی نقلی وحی کے دلائل دے کر ہم نے ان کو مسئلہ بیان کیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کر بیان کیا ہے ہم نے، اس بارکہ کو، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ نصیحت حاصل کریں، فابا اکثر الناس، بس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر ناشکری کا۔ یہ لفظ جو ہے نا سمجھ لو، ابا اکثر الناس الا کفورا، کہ اکثر لوگوں نے انکار کیا ہے مگر ناشکری۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف ناشکری کا انکار نہیں کرتے، باقی ہر چیز کا انکار ہے۔ صرف ناشکری کا انکار نہیں کرتے، باقی ہر چیز کا کیا ہے؟ بس توحید کا انکار، رسالت کا انکار، قیامت کا انکار، حقانیت قرآن کا انکار ہے، بس ہے ان کے پاس تو ناشکری ہے۔ یہ مفہوم ہے اس لفظ کا، اگر ان کے پاس ہے تو ناشکری ہے۔ فابا اکثر الناس، پس انکار کیا ہے اکثر لوگوں نے، الا کفورا مگر ناشکری کا، ولو شئنا لبعثنا، لکھا ہے تسلی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا ہے، ختم نبوت آپ کو عطا فرمائی ہے، سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، عرب والوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، عجم والوں کے لیے بھی آپ نبی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کا اجر بڑھ جائے، آپ کا محنت زیادہ ہو، مشقت زیادہ ہو اور اجر بڑھ جائے۔ ورنہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں پیغمبر بھیج دیتے، جس طرح پرانا طریقہ تھا، ہر قوم کے پاس الگ نبی آ جاتا، لیکن سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے تاکہ آپ کا اجر زیادہ ہو۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، لکھا ہے رفعت شان رسول کیا ہے؟ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا، اور اگر چاہتے ہم تو البتہ بھیج دیتے ہم آپ کے علاوہ، کیا لکھا ہے؟ اور نیچے لکھا ہے اسی زمانے میں، کب؟ جب آپ کو نبی بنایا ہے تو اسی زمانے میں اگر چاہتے تو بھیج دیتے ہم، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیراً، ایک ڈرانے والا۔ نیچے لکھا ہے اور تنہا آپ پر کام نہ ڈالتے، اور تنہا آپ پر کام نہ ڈالتے۔ اوپر پڑھا، اوپر لکھا ہے مگر ایسا نہیں کیا تاکہ آپ کا اجر بڑھے، تو یہ نعمت ہے، تو یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ فلا تطع الکافرین، تو اس نعمت کے شکریہ میں، تو اس نعمت کے شکریہ میں، بس نہ کہا مانا کرو آپ کافروں کا، وجاہدہم بہ، اور مقابلہ کر تو، یہ سورت مکی ہے نا، مکے میں تو جہاد نہیں آیا تھا، اس لیے اصطلاحی جہاد نہیں ہے یہاں، وجاہدہم بہ، اور مقابلہ کر تو ان کا بہی، ساتھ اس قرآن کے، جہادن کبیرہ، مقابلہ زور شور سے، مقابلہ زور شور سے۔ حاشیے پر ایک لفظ پڑھا ہے، پڑھ لو، یعنی عام کہ ہر ایک کو کہہ دے، اور تام کہ بار بار کہہ دے، ہر ایک کو مسئلہ بیان کرو اور بار بار کرو، ہر ایک کو مسئلہ بیان کرو، اور پیچھے پڑھائے ہو فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور مقابلہ کر تو ان کا ساتھ اس قرآن کے،
جہادن کبیرہ، مقابلہ زور شور سے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، دلیل عقلی نمبر 7 ہے، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے چھوڑ دیا ہے دو دریاؤں کو، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ دریا تو میٹھا ہے، فراتن پیاس بجھانے والا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ دریا کھارا ہے، اجاجن کڑوا ہے۔ فرمایا میری قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، دو دریا اکٹھے چل رہے ہیں، ظاہراً ان میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا کڑوا ہے، اس کا پانی ادھر نہیں آ سکتا، اس کا پانی ادھر نہیں آ سکتا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور کیا ہے درمیان اس کے برزخاً پردہ مانوی، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور رکاوٹ، محجوراً طاقتور، حجراً کا معنی رکاوٹ، محجوراً کا معنی طاقتور رکاوٹ کر دی ہے کہ اس کا پانی ادھر نہیں آ سکتا، اس کا پانی ادھر نہیں آ سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں مرج البحرین ہے، سمجھا، یہ بہت ساری جگہوں پر ہے، دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہے، ایک جگہ پر نہیں ہے، سمجھا کہ اللہ پاک کی حکمت ہے، ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ ہے، ایک کا میٹھا ہے، ایک کا کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اور کیا ہے درمیان ان دو کے، برزخاً پردہ مانوی، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور رکاوٹ طاقتور۔ حجراً پر لکھا ہے مانع اختلاط، مانع از، ہاں پانی کے ادھر ادھر جانے سے رکاوٹ ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یہ دلیل عقلی نمبر 8 ہے، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا ہے پانی کے قطرے سے بشر کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پس کیا ہے اس کو خاندان والا، نسباً کا معنی، اب خاندان دو ہیں، ایک تو شرعی خاندان ہے جس سے انسان کا نسب چلتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اور دوسرا عرفی خاندان ہے، سمجھا، وہ نانا ہے، نانے مامے، یہ عرفی خاندان ہے، اور چچے باپ دادا یہ کیا ہے، شرعی خاندان ہے۔ اوپر لکھا ہے شرعی جیسے دادا، عرفی جیسے نانا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا، پس کیا ہے اس کو نسباً خاندان والا، وَسِحْرًا، اور سسرال والا، اور سسرال والا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے رب تیرا پوری طاقت رکھنے والا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، زجر بطور ثمرہ کیا ہے، اور عبادتیں کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا، ما ان ہستیوں کی، لا ينفعهم، جو نہیں نفع پہنچا سکتی ان کو، ولا یضرهم، اور نہ نقصان ہٹا سکتی ہے ان سے، وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور واقعی کافر ہے اپنے رب کو پیٹھ دینے والا، کافر اپنے رب کو کیا ہے، پیٹھ دینے والا ہے، علی بمعنی لام ہے، لے ربہ ہی، اور ہے کافر اپنے رب کو پیٹھ دینے والا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، وہی پرانا سوال پھر آ گیا کہ فرمائشی معجزہ دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت ان کو فرما دو کہ میں مختار معجزات نہیں ہوں، میں بشیر اور نذیر ہوں، میں بشیر، اور جو بات مان لے گا اس کو خوشخبری سناؤں گا، جو نہیں مانے گا اس کو ڈر سناؤں گا، باقی معجزے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا، مگر خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، نہ مختار معجزات، نہ مختار معجزات۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، فرما دو نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ توحید پر، من اجر، کوئی مزدوری، نہ مالی نہ جاہی، نہ مالی نہ جاہی، نہ میں سرداری طلب کرتا ہوں نہ پیسہ طلب کرتا ہوں، الا من شاء، یہ چاہتا ہوں، نیچے لکھا ہے مگر یہ چاہتا ہوں،
مگر یہ کہ وہ بندہ جو چاہے یہ کہ بنا لے وہ طرف اپنے رب کے راستہ، خواہ اس کو معاوضہ کہو یا نہ، خواہ اس کو معاوضہ کہو یا نہ، بس یہی چاہتا ہوں یہ کہ وہ بندہ جو چاہے تو بنا لے وہ طرف اپنے رب کے سبیلاً راستہ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، عنوان کیا ہے؟ تسلی و اصول فوز نمبر اول ہے، کامیابی کا پہلا اصول ہے، اور سہارا کر اوپر اس ذات پاک کے جو سدا زندہ ہے، الذی لا یموت، وہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وسبح بحمدہ، سبح پر لکھا ہے اصول فوز نمبر 2، بحمدہ پر اصول فوز نمبر 3، اور تسبیح بیان کر ساتھ حمد اپنے پروردگار کے، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے وہ اللہ، بہی کا ہی ضمیر کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ پاک کی طرف، اور کافی ہے وہ اللہ۔ لکھا ہے خطرہ تعدی سے تعجیل عذاب نہ کر، خطرہ تعدی سے تعجیل عذاب نہ کر، عذاب جلدی نہ مانگو، اور کافی ہے اللہ پاک ساتھ گناہوں اپنے بندوں کے، خبیراً خبردار، وقت پر سزا دے گا، وقت پر سزا دے گا۔ الذی خلق السماوات والارض، دلیل توحید عقلی نمبر کتنا نمبر ہے بھائی؟ 9واں نمبر ہے، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ درمیان ہے ان دو کے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی معمولی مقدار میں، 6 دنوں کی معمولی مقدار میں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا اوپر عرش کے، الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ اوپر لکھا ہے الذی لا ينبغي السجود والتعظیم الا له، از کبیر، لا ينبغي السجود والتعظیم، سجدے اور تعظیموں کے لائق صرف رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، پس پوچھ تو اس رحمان کے متعلق، خبیراً کسی خبردار سے، کس سے؟ خبردار سے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کی پہچان ہوتی ہے موحد کو، رحمان کی پہچان کس کو ہوتی ہے؟ موحد خبردار ہوتا ہے، موحد کو رحمان کا پتہ ہوتا ہے، پس پوچھ تو اس کے متعلق کسی خبردار یعنی موحد سے، یہ مشرک کیا جانے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شکوہ ہے، اور جب کہ کہا جاتا ہے ان کو، اسجدوا للرحمن، سجدے کرو صرف رحمان کو، قالو، کہتے ہیں ضد کی وجہ سے، کہتے ہیں ضد کی وجہ سے کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، اور کیا ہے رحمان، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، آیا سجدے کریں ہم اس کو جس کے حکم کرتا ہے تو ہمیں، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور زیادہ کرتا ہے ان کو، امر بالسجدہ، کیا زیادہ کرتا ہے؟ امر بالسجدہ، نفوراً ازرو نفرت کے، ازرو بھاگنے کے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، دلیل توحید عقلی نمبر 10، یہ 10ویں عقلی دلیل ہے، اور دعوے کا اعادہ ہے دوسری دفعہ۔ تبارک الذی، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات پاک، جعل فی السماء بروجا، جس نے کیا ہے آسمان کے اندر، بروجن، بڑے بڑے ستارے۔ سورہ حجر کے اندر بتایا تھا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا پر، کہ بروجن کے کتنے معنی ہیں؟ 2، ایک معنی ہے بروجن کا منزلیں، کیا معنی ہے؟ کہ فرشتے چڑھتے ہیں تو ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، لیکن زیادہ راجح معنی ہے کہ بڑے بڑے ستارے، سمجھا؟ بروجن کا معنی ستارے، جعل فی السماء بروجا، جس نے کیا ہے آسمان کے اندر بڑے ستارے، وجعل فیہا سراجا، اور کیا ہے اس نے بیچ ان آسمانوں کے، سراجن، چراغ، سراجن کا معنی چراغ اس نے کیا ہے، لکھ لو لکھ لو، جعل فیہا سراجا،
اور کیا ہے اس نے بیچ اس کے چراغ، وقمرا منیرا، اور چاند چمکتا ہوا، اور چاند چمکتا ہوا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دلیل توحید عقلی نمبر 11 ہے۔ اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے کیا ہے رات اور دن کو خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ خلفتاً کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ لمن ارادہ، واسطے اس انسان کے جو ارادہ کرتا ہے ان یذکرا، یہ کہ نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ دلائل توحید ہیں، تو یہ دلائل توحید ہیں۔ او اراد شکورا، یا ارادہ کرتا ہے شکر ادا کرنے کا، تو یہ انعامات ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ انعامات ہیں۔ وعباد الرحمن، حضرت اب عباد الرحمن کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلے اولیاء الشیطان کا ذکر تھا۔ کس کا ذکر تھا؟ اولیاء الشیطان کا ذکر تھا۔ اب عباد الرحمن کا ذکر آ رہا ہے۔ اس ضمن کے اندر 8 قسم بیان کیے جائیں گے عباد الرحمن کے۔ کتنے قسم بیان کیے جائیں گے؟ 8 قسم کہہ لو یا 8 صفات کہہ لو۔ وعباد الرحمن، اور خاص بندے رحمان کے، الذین یمشون علی الارض ہونا، لکھا ہے قسم اول کیا ہے؟ اور لکھا ہوگا تواضع باطنی، تواضع، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ذات، وہ لوگ جو چلتے ہیں اوپر زمین کے، ہونن عاجزی سے، ہونن کا معنی عاجزی سے، نہ اکڑ کر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، برتاؤ خلق، کیا لکھا ہے؟ برتاؤ خلق، اور جب مخاطبت کرتے ہیں ان سے، الجاہلون، نادان لوگ، قالوا، تو بدلہ نہیں لیتے بلکہ کہتے ہیں سلامن، بات رفع شر کی، کہتے ہیں بات رفع شر کی۔ اب پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، عبارت ہے یعنی اپنے نفس کا بدلہ قولی و فعلی نہیں لیتے، یعنی اپنے نفس کا بدلہ قولی و فعلی نہیں لیتے۔ حضرت میرے تو دیکھو، 2 چیزیں ہیں، مشی اور تکلم، مشی اور چلنا اور بولنا، چلنا، اور ان دونوں چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر تواضع ہے یا تکبر ہے۔ ایک چلنا اور ایک بولنا، ان دونوں سے باطنی حالات کا اور دل کے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ متواضع ہے یا کیا ہے؟ متکبر ہے۔ اب مثلاً متواضع آدمی چلے گا تو جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پاؤں گھسیٹتے نہیں تھے بلکہ اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے، اور سیدھا دیکھتے تھے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، اور اس طرح لگتا تھا جس طرح آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں، سمجھا؟ اور متکبر آدمی جو ہے یوں کر کے چلے گا، گردن اوپر ہے اور پاؤں مبارک نیچے حرکت کر رہے ہیں، یہ چلنے سے تکبر ظاہر ہوتا ہے۔ اور متواضع آدمی جو ہے وہ سر نیچے کر کے چلتا ہے۔ اسی طرح تکلم ہے، بولنے سے پتہ چلتا ہے۔ متواضع آدمی کے ساتھ آپ کلام کرو گے، سمجھا، تو وہ اچھے انداز سے جواب دے گا، اچھے انداز سے خیر خیریت کرے گا۔ اور متکبر آدمی جو ہے وہ جھنکے گا، کیا کہتا ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے وہ جھنکے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، چلنا اور بولنا، چلنا اور بولنا، ماشی اور تکلم جو ہے، یہ باطنی حالات کا آئینہ ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر تکبر ہے یا تواضع ہے۔
آ جاؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب کہ مخاطبت کرتے ہیں ان سے نادان لوگ، قالوا تو کہتے ہیں بات رفع شر کی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ کس میں دوم کیا لکھا ہے؟ اور لکھا ہوگا خالق کے ساتھ برتاؤ. پہلے برتاؤ تھا مخلوق کے ساتھ، اب خالق کے برتاؤ کا ذکر ہے. اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدن کبھی تو سجدہ کرنے والے، وقیامن اور کبھی قیام کرنے والے، والذین یقولون کس میں سوم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں. اب نیچے عبارت لکھی ہے اردو کی پڑھو. باوجود اتنی نیکی کے، باوجود اتنی نیکی کے یعنی ادائے حقوق اللہ اور حقوق العباد، خوف کے مالک ہیں. حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے پالنے والا ہمارا، اصرف عنا عذاب جہنم پھیر دے تو ہم سے عذاب جہنم کا، ان عذابہا کان غراما بے شک عذاب جہنم کا ہے غرامن چمٹ جانے والا. غرامن کا معنی نیچے لکھا ہے الشر اللازم والہلاک الدائم از خازن. کیا لکھا ہے بھئی؟ الشر والہلاک الدائم ہمیشہ لگ جانے والا. انہا سات مستقرا و مقاما بے شک یہ عذاب یہ جہنم بری ہے ازروئے ٹھہرنے کے، و مقامن اور ازروئے رہنے کے. والذین اذا انفقوا کس میں چہارم کیا ہے؟ کس میں چہارم. اور نیچے لکھا ہے یعنی عبادات مالیہ میں اعتدال رکھتے ہیں، عبادات مالیہ میں اعتدال رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفو تو نہیں حد سے نکلتے. لم یسرفو کا معنی نہیں حد سے نکلتے. نیچے لکھا ہے شرک و معصیت میں خرچ نہیں کرتے، شرک و معصیت میں خرچ نہیں کرتے. ولم یقتروا اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں. اوپر لکھا ہے کہ طاعات ضروریہ میں خرچ نہ کریں، کہ طاعات ضروریہ میں خرچ نہ کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور ہے درمیان اس کے سیدھی گزران، افراط اور تفریط سے بچ کر سیدھی گزران ہے. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ یہاں تک عباد الرحمن کی طاعات کا ذکر تھا. اب طرق کا ذکر آ رہا ہے کہ عباد الرحمن یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. والذین لکھا ہے قسم پنجم، یہ پانچواں قسم ہے. اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے ساتھ اللہ پاک کے معبود دوسرے کو. لکھا ہے معصیت اعتقادیہ کیا ہے؟ یعنی ان کا عقیدہ درست ہے. ولا یقتلون معصیت عملیہ اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو. التی حرم اللہ وہ جو حرام کیا ہے اللہ پاک نے، الا بالحق مگر ساتھ حق شرعی کے، مگر ساتھ حق شرعی کے. ولا یزنون اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک اور وہ بندہ جو کرے گا ان افعال مذکورہ کو، یلقا اثاما تو ملے گا بڑے وبال کو. یضاعف لہ العذاب لکھا ہے عذاب جسمانی شدید، عذاب جسمانی شدید دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب جن قیامت کے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا عذاب مدید اور ہمیشہ ڈالا جائے گا بیچ اس کے، مہانن ذلیل کیا ہوا. یہ عذاب روحانی ہے. الا من تاب مگر وہ انسان جس نے توبہ کی شرک سے یعنی ایمان لے آیا اور عمل کرتا رہا عمل نیک. فَأُولَئِكَ سَمْرًا پس یہ وہ لوگ ہیں کہ تبدیل کرے گا اللہ پاک ان کی برائیوں کو حسنات اچھائیوں کے اندر. میری طرف دیکھو بزرگو، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا ایک مطلب تو یہ لکھا گیا کہ پہلے وہ برائیاں کرتے تھے تو برائیاں لکھی جاتی تھیں، اب توبہ کے بعد اچھائیاں کرتے ہیں تو کیا لکھی جاتی ہیں؟
اچھائیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن اصل مطلب اور ہے۔ پہلے ایک بندے نے فرض کرو 1000 گناہ کیا تھا، 1000 کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا۔ اب جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا 1000 گناہ بھی مٹا دوں گا، مزید 1000 نیکیاں لکھوا دوں گا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ اصل مطلب ہے اس لفظ کا، کہ ایک بندے نے فرض کرو 1000 کیا کیے تھے؟ گناہ کیے تھے، توبہ کے بعد وہ 1000 سابقہ گناہ بھی کیا کروں گا؟ مٹا دوں گا، مزید 1000 اوپر کیا لکھوا دوں گا؟ نیکیاں لکھوا دوں گا۔ اب سوال ہوگا بھئی توبہ تو کی ہے اس نے گناہ سے، توبہ تو کس سے کی ہے؟ تو گناہوں کا مٹنا تو سمجھ آتا ہے، آئندہ اس کے 1000 نیکیاں کیوں لکھوائی گئیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب اس نے کہا مولا میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مولا میں ہر گناہ سے کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، تو گویا کہ اس نے ہر گناہ سے توبہ کر کے ایک ایک نیکی کما لی ہے، ہر گناہ سے توبہ کر کے ایک ایک کیا کما لی ہے؟ نیکی کما لی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، پس یہ لوگ ہیں تبدیل کرتا ہے اللہ پاک ان کی برائیوں کو حسنات اچھائیوں میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ پاک بڑا بخشنے والا، محو سیئات کرے گا، محو رحیماً بڑا مہربان ہے سب سے حسنات سے۔ وَمَن تَابَ، اور وہ بندہ جس نے توبہ کی، اوپر توبہ عن الشرک تھی اور یہاں توبہ عن المعصیت ہے، اس لیے تکرار نہیں ہے، اور وہ بندہ جس نے توبہ کی، وہ علت ہے بس اس لیے کہ بے شک اس نے رجوع کیا ہے طرف اللہ پاک کے، متاباً رجوع کرنا۔ والذین لا یشہدون الزور، قسم ششم، اور وہ لوگ جو نہیں گواہی دیتے الزور، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ نیچے لکھا ہے شرک من بچا کر۔ والذین اذا ذکروا، یہ 7واں قسم ہے، اور وہ لوگ جب کہ نصیحت کیے جائیں 7 آیات اپنے رب کے، لم یخروا علیہا، تو نہیں گرتے ان آیات پر، صماً بہرے وعمیانا، اور اندھے ہو کر، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ ان کے اندر سوچ بچار کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا، یہ 8واں قسم ہے عباد الرحمن کا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، خلاصہ لکھا ہے پڑھ لو، جس طرح خود دین کے عاشق ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی ساعی داعی ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارا پالنے والا بخش دے تو ہمارے لیے بیویاں ہماری، وذریاتنا، اور اولادیں ہماری، قرۃ اعین، جو ٹھنڈک ہوں آنکھوں کی، یعنی دیندار بنا، یعنی دیندار بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں واسطے پرہیزگاروں کے امام۔ نیچے لکھا ہے ائمۃ یقتدی بنا فی الخیر، ائمۃ یقتدی بنا فی الخیر، دینی امام بنا کے لوگ ہماری پیروی کریں۔ اولئک یجزون الغرفۃ، یہ ثمرہ ہے، اور لکھا ہے متعلق باقسام ثمانیہ عباد الرحمن کے 8 قسموں کے ساتھ ہے، یہی وہ عباد الرحمن، یہی وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، جو بدلہ دیا جائیں گے بالا خانوں کا، غرفہ کا معنی بالا خانے ہوں گے جنت میں ان کے لیے، بما صبروا، بسبب اس کے جو پکے رہے دین پر، پکے رہے دین پر، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور پہنچائے جائیں گے بیچ اس جنت کے، تحیۃً، دعا زندگی کی، وسلامً، اور سلام، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے، حسنت مستقرا و مقاما، بڑی اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی، ومقاما، اور بڑی اچھی جگہ ہے رہنے کی۔ قل ما یعبأ بکم، تخویف اخروی، کیا ہے اخروی؟ حضرت فرما دو ما یعبأ بکم ربی، نہیں ہے کوئی پرواہ تمہاری میرے رب کو۔ فرمایا اور جس طرح پیچھے سورہ ابراہیم کے اندر پڑھے تھے
ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تکفروا انتم ومن فإن اللہ غنی حمید، اور سورہ آل عمران میں پڑھے ہو ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یہ بھی یہی ہے کہ سارے کے سارے مشرک بن جاؤ، ایک بھی اللہ کو توحیدی پکار والا نہ ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل فرما دو ما یعبأ بکم ربی، نہیں کرتا کوئی پرواہ تمہاری رب میرا، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوگا پکارنا تمہارا اس کو، جزا مقدر ہے، لعذبکم اللہ، لا البتہ عذاب دے گا تمہیں، فقد کذبتم، پس تحقیق جھٹلایا ہے تم نے، فسوف یکون لزاما، پس ان قریب ہوگا یہ عذاب، لزامن لگ جانے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔